السلام علیکم۔ بادشاہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا۔ اسے اپنی دولت، رعب اور بے مثال خوبصورتی پر بے حد غرور تھا۔ اس کی نظر میں دنیا کی ہر چیز خریدی جا سکتی تھی، اس لیے وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ شکار پر جانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ گھنے جنگل، تیز رفتار گھوڑے اور خطرناک جانوروں کا پیچھا کرنا اسے ایک عجیب سی خوشی دیتا تھا۔ وہ خطرے سے کھیلنے کا عادی تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے تھے اور خوفزدہ بھی۔ اس کے ساتھ ہر وقت سائے کی طرح رہنے والا اس کا ایک وفادار دوست تھا جس کا نام غلام تھا۔ غلام بچپن سے اس کے ساتھ تھا۔ دونوں نے ایک ساتھ کھیل کر جوانی کی دہلیز پار کی تھی۔ اگرچہ مزاج کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، لیکن دوستی ایسی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر ادھورے لگتے تھے۔ غلام نرم دل، سمجھدار اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، جبکہ بادشاہ غرور اور ضد کا پیکر تھا۔ کئی بار غلام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دولت اور طاقت ہمیشہ انسان کا ساتھ نہیں دیتی، مگر بادشاہ ہر بار ہنس کر اس کی بات ٹال دیتا۔ ایک صبح سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ دونوں شکار کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے، اور اسی جنگل میں قسمت ان کے لیے ایک ایسا راز چھپا کر بیٹھی تھی جس کا تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ دونوں دوست اپنی بندوقیں لے کر شکار کرتے کرتے علاقے کے ایک گھنے جنگل میں کافی دور نکل آئے۔ جانور کا پیچھا کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ گاؤں کے باہر کھلے میدان میں چند لڑکیاں ہنستے مسکراتے ایک ساتھ کھیل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اپنے ساتھیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک دوڑتے ہوئے وہ سیدھی بادشاہ کے پاس آ پہنچی اور اسے اپنا دوست سمجھ کر پکڑ لیا۔ وہ خوشی سے بولی۔ اس کی سہیلیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ لڑکی کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بادشاہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا، مگر اس کی توجہ جلد ہی ادھر ادھر بھٹک گئی۔ اس کے پیچھے کھڑا غلام البتہ سندری کو دیکھ کر جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ سادہ لباس میں ملوث وہ لڑکی اپنی معصومیت اور شرافت سے الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ اور بات کرتے ہوئے جھکی ہوئی نظریں۔ غلام کی نگاہیں بے اختیار اس پر ٹھہر گئیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو اپنی سہیلی سمجھ لیا تھا، لڑکی نے گھبراہٹ سے کہا۔ بادشاہ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، مگر غلام اس کی آواز سن کر جیسے مزید کھو گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ لڑکی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سندری۔ غلام نے دل ہی دل میں اس نام کو دہرایا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے یہ نام اس نے پہلے بھی کہیں سنا ہو۔ اتنے میں سندری کی سہیلیاں اسے آوازیں دینے لگ گئیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی اور ان کے ساتھ چل دی۔ غلام دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔
بادشاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ شکار بھول گئے ہو کیا؟ غلام چونک کر حقیقت میں واپس آیا، مگر اس کا دل اب بھی سندری کے پیچھے جا چکا تھا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ لگتا ہے کسی نے ہمارے خاموش دوست کا دل چرا لیا ہے۔ غلام نے جواب نہ دیا، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ ایک اجنبی لڑکی اس کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ سندری کے جاتے ہی غلام کی نظریں بھی بے اختیار اس کے پیچھے اٹھ گئیں۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی گہری سوچ میں کھو گیا ہو۔ بادشاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو غلام، شکار بھی ختم ہوا اور دن بھی ڈھلنے لگا ہے۔ مگر غلام جیسے اس کی بات سن ہی نہ سکا۔ غلام، بادشاہ نے دوبارہ پکارا تو وہ چونک کر حقیقت میں واپس آیا۔ ہاں 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 چلو۔ دونوں گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگ گئے، مگر غلام بار بار مڑ کر اسی راستے کو دیکھ رہا تھا جہاں سندری اپنی سہیلیوں کے ساتھ گئی تھی۔ راستے میں بادشاہ نے محسوس کیا کہ آج اس کا دوست غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ خیریت ہے؟ غلام ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں سب خیریت ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ سب ٹھیک نہیں تھا۔ سندری کی معصوم آنکھیں اور شرمیلا انداز بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ چند لمحوں کی ملاقات نے اس کے دل میں اتنی ہلچل کیوں مچا دی تھی۔ اس رات غلام دیر تک سو نہ سکا۔ چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی اور وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے صرف ایک ہی چہرہ یاد کر رہا تھا، سندری۔ اس کے لبوں سے بے اختیار یہ نام نکلا۔ دوسری طرف بادشاہ اپنے معمول کے مطابق بے فکر تھا۔ اس کے لیے یہ صرف ایک مختصر ملاقات تھی، جبکہ غلام کے دل میں پہلی محبت کا چراغ جل چکا تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، مگر غلام کے دل کی بے چینی کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ سندری کا چہرہ، اس کی معصوم آنکھیں اور اس کی نرم آواز ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتی رہتی تھی۔ بادشاہ اپنے دوست کو بچپن سے جانتا تھا۔ وہ غلام کی خاموشیوں کا مطلب سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن دونوں بیٹھے تھے کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، غلام، تمہاری حالت دیکھ کر لگتا ہے وہ گاؤں والی لڑکی ابھی تک تمہارے دل سے نہیں نکلی۔ غلام نے نظریں جھکا لیں۔ بادشاہ ہنس کر بولا، اگر اتنی ہی پسند ہے تو کہو، میں ابھی آدمی بھیج کر اسے اٹھوا لیتا ہوں۔ غلام فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں نہیں بادشاہ۔ اس کے لہجے کی سختی پر بادشاہ بھی چونک گیا۔ وہ کوئی چیز نہیں جسے زبردستی حاصل کیا جائے۔ غلام نے آہستہ سے کہا، وہ میرے دل میں بس چکی ہے۔ اگر وہ میری قسمت میں ہوئی تو عزت کے ساتھ میرے گھر آئے گی۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ اس نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا۔ آخرکار میرے دوست کو بھی محبت ہو ہی گئی۔ غلام ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں شاید۔ بادشاہ دل سے اس کے لیے خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ غلام کو وہ سب خوشیاں ملے جن کا وہ حقدار تھا، مگر قسمت ایک اور ہی کہانی لکھ رہی تھی۔ دوسری طرف سندری بھی اس دن کو بھلا نہیں پائی تھی۔
اس کے دل میں بھی ایک چہرہ بس گیا تھا، وہ نوجوان جس سے وہ کھیلتے ہوئے ٹکرا گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا نام کیا تھا اور وہ کون تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ لمبا قد، پر اعتماد شخصیت اور گہری نگاہوں والا نوجوان تھا۔ سندری ہر روز اسی جگہ آ کر کچھ دیر بیٹھتی، شاید ایک بار پھر اس اجنبی کو دیکھ سکے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ یاد کر رہی ہے وہ غلام نہیں، بادشاہ تھا، اور یہ غلط فہمی آنے والے دنوں میں 3 دنوں کی قسمت بدلنے والی تھی۔ غلام نے اپنی ماں اور بہن کو عزت کے ساتھ سندری کے گھر رشتہ لے کر بھیجا تھا، مگر جواب وہ نہ ملا جس کی اسے امید تھی۔ سندری نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ غلام کی ماں اور بہن واپس آ کر یہ بات بتاتی ہیں تو غلام کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ کئی دن تک خاموش اور اداس رہتا ہے۔ بادشاہ اپنے دوست کی یہ حالت دیکھ نہیں پاتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ غصے سے کہتا ہے، میرے دوست میں کون سی کمی ہے؟ غلام خاموش رہتا ہے، مگر بادشاہ کے دل میں غصہ بھر جاتا ہے۔ اگلے دن وہ غلام کو ساتھ لے کر سندری کے گاؤں پہنچ جاتا ہے۔ غصے میں اس کا رویہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ سندری کے والد سے جواب مانگتا ہے، تم لوگوں نے رشتہ کیوں ٹھکرایا؟ گاؤں والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن سندری کے والد ہمت جمع کر کے کہتے ہیں، رشتہ برا نہیں تھا، مگر شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ اگر میری بیٹی راضی نہیں تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ بادشاہ مزید غصے میں آتا ہے، مگر غلام فوراً آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بادشاہ نہیں۔ بادشاہ حیران ہو کر اپنے دوست کی طرف دیکھتا ہے۔ غلام کی آواز بھاری تھی، محبت زبردستی سے نہیں ملتی، اگر سندری راضی نہیں تو ہمیں اس کے فیصلے کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت سندری بھی گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ ہمت کر کے کہتی ہے، میں نے آپ کے رشتے سے انکار آپ کی بے عزتی کے لیے نہیں کیا، میرا دل اب بھی اس شادی کے لیے تیار نہیں۔ غلام چند لمحے اسے دیکھتا رہتا ہے، پھر دھیرے سے سر جھکا لیتا ہے۔ اس لمحے اسے احساس ہوتا ہے کہ سچی محبت کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کے فیصلے کی عزت کرنے کا نام ہے۔ مگر بادشاہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ سندری کے دل میں ایک راز چھپا ہوا ہے، ایک ایسا راز جو جلد ہی اس کی اور غلام کی دوستی کو سخت آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ فضا میں تناؤ کی ایک ایسی لہر ڈول رہی تھی جو کسی بھی لمحے طوفان بن سکتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی نشست پر ٹیک لگائی اور اپنی گہری نظریں سندری پر جمائیں، جس کا سر جھکا ہوا تھا مگر آنکھوں میں بغاوت کی چنگاری تھی۔ تمہیں انکار کا حق نہیں ہے سندری، بادشاہ کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ میرا دوست تمہیں چاہتا ہے اور میری مرضی ہے کہ تم ہر حال میں اس سے شادی کرو۔ سندری نے اچانک سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لہجے میں آہنی سختی۔ یہ چاہت اس کی ہے، میری نہیں۔ بادشاہ کے ماتھے پر شکن ابھری، اس نے کرسی کے بازو کو زور سے مینچا، تم میری فرما برداری سے انکار کر رہی ہو؟
میرے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گے، سندری نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اب لرز رہی تھی مگر وہ رکی نہیں۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے دل میں صرف آپ ہیں بادشاہ، میں صرف آپ کو چاہتی ہوں۔ کمرے میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ اور غلام نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غلام کے چہرے سے رنگ اڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اس نے کانپتے ہوئے لب کھولے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سندری نے غلام کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اب ہمدردی کے بجائے حقارت تھی۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو، بس ایک سایہ ہو جس کی موجودگی سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ تمہاری محبت میرے لیے ایک بوجھ ہے جسے میں اب مزید نہیں اٹھا سکتی۔ غلام کے کانوں میں سندری کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں شکار کی بندوق تھی۔ تمہاری محبت ایک دھوکہ تھی، غلام نے دبی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ سمجھ پاتا یا اسے روکتا، غلام نے ایک جھپٹے میں بادشاہ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ رک جاؤ، بادشاہ چلایا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک زوردار دھماکے نے کمرے کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بارود کی تیز بو فضا میں پھیل گئی اور غلام کا بے جان جسم فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ ساکت کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اپنے ہاتھ پر تھیں جہاں ابھی تک بندوق کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا کہ لمحوں میں اس کی دنیا کیسے بدل گئی۔ سندری کی چیخ کمرے میں گونجی مگر بادشاہ کے یہ سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ بادشاہ جیسے ہی اپنے حواس میں آیا وہ دیوانہ وار غلام کی طرف بھاگا۔ غلام، غلام، آنکھیں کھولو۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ اور بے یقینی تھی مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو شخص اس کے ساتھ کھڑا تھا، جو بچپن سے اس کا رازدار ہم سفر اور سب سے قریبی دوست تھا، اب اس سے بہت دور جا چکا تھا۔ بادشاہ بار بار اس کا نام پکار رہا تھا جسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ گاؤں والے بھی سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ سندری کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند لمحوں میں حالات اس قدر بدل جائیں گے۔ بادشاہ غلام کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بچپن کی بے شمار یادیں گھومنے لگیں۔ وہ دن جب دونوں ایک ساتھ کھیلتے تھے، وہ وقت جب غلام ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، وہ لمحے جب پوری دنیا اس کے خلاف ہوتی تو غلام اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ اور آج وہی دوست ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں سے پہلی بار بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کا ایک حصہ اس سے چھین گیا ہو۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے غلام،
وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، مگر تقدیر اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ وہی بادشاہ جو کبھی غرور اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا، اب خاموش رہنے لگا تھا، اور اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونجتا تھا، اگر میں اس دن غلام کو وہاں نہ لاتا، اگر میں حالات کو بہتر سمجھ پاتا، تو کیا آج میرا دوست میرے ساتھ ہوتا؟ مگر بعض سوالوں کے جواب وقت بھی نہیں دے پاتا، اور بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر بھر نہیں پاتے۔ غلام کی جدائی۔ بادشاہ ابھی تک اپنے وفادار دوست غلام کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جب بھی اسے اپنے دوست کی یاد آتی، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اور وہ بے اختیار رونے لگتا۔ غم کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں سندری کے لیے شدید غصہ اور نفرت بھی پیدا ہو چکی تھی۔ تم نے بہت برا کیا ہے سندری، تمہیں اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی، بادشاہ غصے سے بولا۔ مگر کچھ دن بعد سب کو حیران کرتے ہوئے بادشاہ نے سندری کے گھر اپنے رشتے کا پیغام بھیج دیا۔ جب یہ خبر سندری تک پہنچی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی، مگر سندری کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ غلام کی موت کا انتقام تھا جو بادشاہ اس سے لینا چاہتا تھا۔ سندری خوشی خوشی شادی کر کے محل آ گئی۔ وہ محل کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی شادی واقعی بادشاہ سے ہو گئی ہے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی، مگر دوسری طرف بادشاہ کے دل میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ جب بھی وہ غلام کو یاد کرتا، اس کا غصہ مزید بڑھ جاتا۔ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ سندری کو اس کی کیے کی سزا ضرور دے گا۔ شادی کی پہلی رات سندری بے چینی سے بادشاہ کا انتظار کرتی رہی، مگر بادشاہ اس کے کمرے میں نہ آیا۔ اگلی صبح بھی اس نے سندری سے ایک لفظ تک نہ کہا۔ یہ رویہ دیکھ کر سندری پریشان ہونے لگی۔ آخر مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ بادشاہ کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ غلام کی یاد اسے ہر لمحہ بے چین رکھتی، اور وہ اپنے دل کے زخموں کا بدلہ سندری سے لینے لگا۔ وہ جان بوجھ کر سندری کو تنہا چھوڑ دیتا، محل میں ہونے والی تقریبات میں اسے ساتھ نہ لے جاتا، اور نہ ہی اس سے محبت سے بات کرتا۔ کبھی کبھی تو کئی دن گزر جاتے، مگر بادشاہ اس کا حال تک نہ پوچھتا۔ سندری یہ سب برداشت کرتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ وہ ہر روز کوشش کرتی کہ بادشاہ کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر سکے، مگر اسے صرف سرد مہری اور نفرت ہی ملتی۔ ایک رات سندری کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ہمت کر کے بادشاہ سے پوچھا، آخر میری خطا کیا ہے؟ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ کی آنکھوں میں غصہ چمک اٹھا۔ تم اپنا قصور جانتی ہو سندری، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا سب سے وفادار دوست کھو دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سندری کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ شادی محبت کی نہیں
بلکہ انتقام کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ بادشاہ کی نفرت وقت کے ساتھ کم ہونے کے بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سندری کو ہر لمحہ یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اس محل کی ملکہ ضرور ہے، مگر اس کے دل کی ملکہ کبھی نہیں بن سکتی۔ کبھی وہ جان بوجھ کر سر راتوں میں سندری کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیتا اور خود دروازہ بند کر لیتا۔ سندری کانپتی ہوئی محل کی رہائشوں میں رات گزارنے پر مجبور ہو جاتی۔ کبھی وہ کھانے کی میز پر سب کے ساتھ بیٹھتا، مگر سندری کی طرف ایک نظر تک نہ ڈالتا۔ اگر سندری کوئی بات کرتی تو وہ اسے ایسے ظاہر کرتا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کبھی وہ کئی دنوں کے لیے شکار یا سفر پر چلا جاتا اور واپسی پر بھی سندری کے لیے ایک لفظ نہ کہتا۔ سندری ہر بار اس کی واپسی کا انتظار کرتی، مگر اسے صرف مایوسی ملتی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ سندری نے اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کا پسندیدہ کھانا تیار کروایا، مگر بادشاہ نے غصے میں پوری میز الٹ دی۔ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں، وہ داڑا۔ سندری کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر بادشاہ کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہ جاگا۔ اسی طرح گزرتے گئے۔ سندری اکثر شکایت بھی کرتی تو آخر کس سے؟ اس کی ماں تو برسوں پہلے دنیا سے جا چکی تھی اور اس کا باپ اپنی جاگیروں مسائل میں ایسا الجھا رہتا کہ بیٹی کے دل کا حال جاننے کا وقت ہی نہ ملتا۔ محل کے کمروں اور چمکتے جھومروں کے درمیان سندری خود کو بے حد تنہا محسوس کرتی تھی۔ باہر سے وہ ملکہ تھی، مگر اندر سے ایک ٹوٹا ہوا دل لیے جیتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر ہی اندر گھل رہی تھی، کیونکہ اسے احساس ہو چکا تھا کہ بادشاہ نہ تو اس سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی بیوی کا مقام دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں ایک بیوی کے جتنے خواب تھے، سب ایک ایک کر کے بکھرتے جا چکے تھے۔ راتوں کو وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی چاند کو تکا کرتی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ وہ خود سے پوچھتی۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے بتا دیا جائے، مگر یہ خاموش سزا کیوں؟ مگر اس کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ادھر بادشاہ بھی سکون میں نہیں تھا۔ وہ جتنا سندری سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی اس کے صبر، خاموشی اور برداشت کو دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتا۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اگر سندری واقعی قصوروار ہے تو پھر وہ ہر ظلم سہ کر بھی شکایت کیوں نہیں کرتی۔ اور یہی سوال آہستہ آہستہ بادشاہ کے دل میں پہلی درار ڈالنے لگا۔ رات کی خاموشی سندری کو کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ محل کی وسیع کمرے میں وہ اکیلی بیٹھی کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کے دل میں جلتی اداسی کو کم نہ کر سکی۔ وہ بادشاہ کی بیوی تو تھی، مگر صرف نام کی۔ نہ اسے محبت ملی تھی، نہ توجہ، نہ وہ مقام جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ ہر رات وہ دروازے کی طرف دیکھتی، شاید آج بادشاہ آئے، شاید آج وہ اس سے دو باتیں کر لے، شاید آج اس کی آنکھوں میں نفرت کے بجائے محبت نظر آئے، مگر ہر رات کی طرح آج بھی دروازہ بند رہا۔ سندری نے آہستہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ کاش
کاش آپ ایک بار میرے دل کو سمجھ پاتے، وہ سرگوشی میں بولی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی وقت محل کے دوسری جانب بادشاہ بھی جاگ رہا تھا۔ وہ اپنی بالکنی میں کھڑا دور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سندری سے نفرت کرنا چاہتا تھا، مگر جتنا وہ اس سے دور بھاگتا، اتنا ہی اس کا خیال اس کے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ اور یہی بات اسے سب سے زیادہ بے چین کر رہی تھی۔ ایک رات بادشاہ کسی اہم دستاویز کی تلاش میں اپنے کمرے میں آیا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، اس کی نظر سندری پر پڑی، جو خاموشی سے کھڑکی کے قریب بیٹھی تھی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے بے پرواہی سے اپنی مطلوبہ چیز تلاش کرنا شروع کر دی، مگر آج نہ جانے کیوں سندری خاموش نہ رہ سکی۔ کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بادشاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پوچھو۔ تو سندری نے ہمت جمع کی۔ میں آخر کب تک اس محل میں ایک اجنبی کی طرح رہوں گی؟ میں آپ کی بیوی ہوں، مگر آپ نے کبھی مجھے وہ مقام نہیں دیا جس کی میں حقدار ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ تمہیں اپنا حق چاہیے؟ اس نے آہستہ مگر گہری آواز میں پوچھا۔ سندری نے نظریں جھکا لی، مگر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ چند قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں تمہارا حق چاہیے نا؟ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جیسے سندری سمجھ نہ سکی۔ ٹھیک ہے، آج میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا تم مطالبہ کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت نہیں تھی۔ سندری کا دل بے وجہ دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج کی رات اس کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے، مگر یہ تبدیلی خوشی لائے گی یا مزید درد، وہ ابھی نہیں جانتی تھی۔
رات کے بعد بادشاہ نے سندری کو وہ مقام دے دیا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ان کے درمیان موجود فاصلے آہستہ آہستہ کم ہونے لگے، مگر بادشاہ کے دل کا ایک زخم ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ غلام کی یاد آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ جب کبھی وہ اپنے وفادار دوست کو یاد کرتا اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ مگر اب ایک فرق آ چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ غلام کی موت میں سندری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ شروع میں اس نے اپنے غم اور غصے میں سندری کو قصوروار سمجھ لیا تھا، مگر وقت کے ساتھ حقیقت اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے ایک بے قصور دل کو بہت تکلیف دی۔ ایک رات جب سندری محل کی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی، بادشاہ خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ سندری، اس کی آواز میں پہلی بار نمی تھی۔ سندری نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ سندری کی آنکھیں پھر بھر آئیں، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ بادشاہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں اپنے دوست کو کبھی نہیں بھول سکتا، لیکن اب میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور تھی۔ میرے غصے کی سزا تمہیں نہیں ملنی چاہیے تھی۔ سندری کے دل پر برسوں سے رکھا بوجھ جیسے ہلکا ہونے لگا، اور اسی لمحے اسے محسوس ہوا کہ شاید ان کی کہانی میں پہلی بار نفرت کے بجائے محبت نے جگہ بنانی شروع کر دی۔ فائنلی اینڈ ہیپی اینڈنگ۔ تو امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ، رومانی اور جادوئی کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اچھے کامنٹ کریے گا۔ اللہ حافظ۔